پر کھڑے ہیں یا ہوائی جہاز کے پاس کھڑے ہیں اور کوئی فارم لے کر آپ کے پاس آتا ہے انگلش زبان کا کہ یہ مجھے بھرنا نہیں آتا، آپ سکھا دیجئے، آپ بھر دیجئے، آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں ہم مخلوق کی خدمت کریں اور کسی کو فارم بھر کر دیں؟ کیوں ایسا نہ بنا دیں ہم کہ وہ خود اپنا فارم بھرنے والا بنے، وہ خود اس سعادت کو حاصل کر لے کہ میں اپنا فارم میں بھروں گا، مجھے انگلش آنا چاہیے، مجھے گجراتی آنا چاہیے، میں کسی لکھی ہوئی چیز کو سمجھ سکوں، پڑھ سکوں۔ اس کے لیے ہماری قوم کے کچھ لوگ، مخیر لوگ، اس کوشش میں ہیں کہ ہماری قوم کے بچے آگے بڑھے۔ یہ قوم کے بچے قوم کا کریم ہے، آگے چل کر انہی کو کمان سنبھالنا ہے، آگے چل کر انہی کو رہبری کرنا ہے۔ اس لیے جو لوگ بچوں پر محنت کر رہے ہیں وہ لوگوں کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کا برائٹ فیوچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کر کام کرنے والے بنے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک دو بات میں اور آپ کے سامنے ذکر کروں، وقت بہت کم ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیت کا خیال بھی ہے کہ بچے ہمارے پاس ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارے اپنے پوتے ہیں، ہمارے اپنے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ ہمارے پاس ہے۔ آج ایک بیمار آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، دواخانہ لے جاتے ہیں، اور دواخانہ لے جانے کے بعد ڈاکٹر سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کو بیماری کون سی ہے اور اس بیماری کے مناسب علاج آپ کے پاس کیا ہے۔ اور اس علاج کو لینے کے بعد اگر ڈاکٹر کی اس ڈسپینسری اور دواخانے کا دروازہ کھول کر ہم باہر نکل رہے ہوں تو کبھی ہماری ماں، کبھی ہماری بہن، کبھی ہمارے ابا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ذرا پوچھ لو ڈاکٹر صاحب کے پاس پرہیز کیا کرنا ہے، وہ تو پوچھنا ہی رہ گیا۔ تو واپس ہم پلٹتے ہیں اور ڈاکٹر کو پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو نہیں کھلایا جا سکتا ہے ورنہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر بتلاتا ہے فلاں چیز سے بچاؤ، فلاں چیز سے بچاؤ، فلاں چیز سے بچاؤ۔ اگر ڈاکٹر کی یہ مثال آپ سمجھے ہیں تو میرے اور آپ کے وہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم اس وقت زندہ ہیں، میری اور آپ کی اولاد، میرے اور آپ کے بچے اس وقت بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کون سی بیماری سے؟ ہر کوئی بیمار ہے، وقت کو برباد کرنے کی بیماری۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بیمار کی تشخیص ہوتی ہے کہ کون سی بیماری ہے، دوا منتخب ہوتی ہے کہ یہ دوا لیجئے، اور پرہیز منتخب ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھلائی جائے گی۔ اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو آگے روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو مدرسہ اور اسکول جیسی معالج جگہوں پر حاضر کرنا پڑے گا کہ جہاں جا کر ان کا علاج ہو، ان کی روح تیار ہو، ان کا اندرون تیار ہو۔ یہ ظاہری طور پر تو تندرست ہے، اندر بیمار ہے، اور جب بیماری لے کر اسکول میں جا رہے ہیں اور مدرسے میں جا رہے ہیں اور ان کا اندر تیار ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، اب جب وہ بچے مدرسے کے مکتب سے گھر پر آ گئے اور اسکول کی کلاس سے گھر پر آ گئے تو اب علماء جو تجویز کرتے ہیں کہ کس چیز سے ان کو بچایا جائے، اس وقت ہمیں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پرہیز کروانے کی جو ضرورت ہے وہ موبائل سے اپنے بچوں کو پرہیز کروایا جائے۔ تو اسکول کی دی ہوئی دوا تعلیم کی شکل میں، مدرسے کی دی ہوئی دوا تعلیم کی شکل میں وہ بچے کے اندر کارگر کرے گی۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ بچہ جتنا وقت مدرسے کے لیے دیتا ہے، جتنا وقت اسکول کے لیے دیتا ہے، اس سے زیادہ وقت اگر میری اولاد، میرے بچے موبائل کے پیچھے لگاتے ہیں تو اس تعلیم سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا دل لگا کر پڑھنے والا بچہ گھر پر آنے کے بعد بھی اپنے مدرسے سے منسلک رہے، اسکول سے آنے کے بعد بھی اپنی اسکول سے منسلک رہے، اور اسے اس بات کی فکر ہو کہ آئندہ کل کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی ہے، مجھے کیا کوشش کرنی ہے۔ اس فکر کے ساتھ جو بچہ اپنے گھر پر وقت گزارتا ہے اور اس کے لیے نگران کوئی نہیں ہے، اس کے لیے نگران ماں باپ ہے۔ اور میں نہیں کہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا بیٹا اگر آج 5 منٹ کا وقت ایک موبائل کے پیچھے خرچ کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کی 5 منٹ ضائع ہو گئی۔ مستقبل میں اگر یہ آج 5 منٹ کام میں لا رہا ہے تو مستقبل میں یہی 5 منٹ اس کی 50 منٹ کے برابر ہو جائے گی۔ بہت کچھ کام کر پائے گا اگر آج اس نے وقت کو کام میں لایا۔
اس لیے میرے بھائیوں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں، ہم خود متوجہ رہیں، علم کے شوقین رہیں، ہمارے بچے آگے بڑھیں، اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے۔ آج اصل میں سستی و غفلت کا بہت دور ہو چکا ہے کہ اب کیا پڑھ کر کریں گے، کیا لکھ کر کریں گے؟ نہیں، پڑھ لکھ کر ہی جو کام کر سکتے ہیں وہ دوسرے طریقوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دونوں میدان میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسکول میں بھی ہم خوب آگے بڑھائیں، مدرسے میں بھی آگے بڑھائیں، اور دونوں تعلیم لے کر جب بچہ تیار ہو کر باہر نکلے گا تو دونوں رنگ لے کر نکلے گا تو گلہائے زینت، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو ہر ایک رنگ لے کر نکلے، ہر ایک معلومات لے کر نکلے تو انشاءاللہ وہ بچہ، وہ بندہ آگے چل کر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میں ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے شخص ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ نکلے راجستھان میں، اور کسی نے آ کر کہا دہلی میں ایک آدمی نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے گھر نہیں گئے ہیں، باہر نکلے ہیں، کہا چلو میں آپ کے ساتھ دہلی آتا ہوں۔ دہلی کا بادشاہ آپ کو بہت مانتا تھا، اور حضرت نے وہیں سے سفر شروع کر دیا۔ دہلی میں شور ہو رہا ہے، خواجہ صاحب آ رہے ہیں، خواجہ صاحب آ رہے ہیں، خواجہ صاحب آ رہے ہیں، ہمارے پیر آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ آ رہے ہیں، دہلی والے باہر آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ اور بادشاہ نے آگے بڑھ کر کہا حضرت آپ اتنی مشقت اٹھا کر دہلی تشریف لائے، آپ نے اگر وہیں سے حکم کر دیا ہوتا کہ یہ کام ہے میں وہ کام کر لیتا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اصل میں آپ کے ایک آدمی نے ہمارے ایک آدمی کی زمین کو غصب کر لیا ہے، میں وہاں سے حکم کرتا بات بن جاتی، لیکن میں اس لیے ان قدموں پر چل کر آیا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ مجھ سے یہ کہے معین الدین تو میرے بندے کی خدمت میں چلا تھا، آج میں تجھے اتنی ترقی دیتا ہوں۔ اس لیے مخلوق کی خدمت کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے بچوں کی، امت کے بچوں کی فکر کو لے کر چلے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک آدمی رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے اس کو ثواب ملے گا، لیکن ایک آدمی کسی بچے کے مستقبل کو بنانے کے لیے اسکول کے حوالے کر کے یہ کہتا ہے یہ میری طرف سے اس کی فیس اور سال بھر کا یہ خرچہ، وہ 100 رکعت پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے کہ میرا بچہ کام کا بنے، آگے بڑھے، ترقی حاصل کرے، ہمارا بچہ جتنا ہو سکے ٹیکنالوجی میں اور ہر چیز میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔